بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے موٹیویشن میں ہمارا ٹاپک ہے کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی ہمت مت چھوڑو، کبھی بھی اپنا حوصلہ پست مت رکھیں۔ تو زندگی میں انسان کے لیے سارا حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ اگر ہم زندگی میں کہیں بھی حوصلہ چھوڑتے ہیں، کم کرتے ہیں تو پھر ناکامی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک زبردست شخصیت ہیں، انٹرنیشنل شخصیت ہیں۔ تھوڑا سا اسکاٹ لینڈ کی ہسٹری کا ہم سے تعلق ہے، مگر وہ پوری دنیا پہ امپیکٹ ہوئی ہے۔ تو ایک شخصیت تھی، تو انگلینڈ کا قبضہ ہے، 13ویں صدی ہے، 1274 میں ان کی پیدائش ہے، مگر 28-30 سال کے ہوئے ہیں، رائل فیملی کے ہیں۔ انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ میری سرزمین پر، میری زمین پر کسی اور کا قبضہ ہو، انگریزوں کا قبضہ ہو اور انگلینڈ اس طرح بربرے سے ہمارے اوپر حکمرانی کرے۔ تو 28 سے 30 سال کی عمر میں انہوں نے چھوٹی سی اسکاٹ لینڈ میں فورس جوڑی، اور وہ ایڈورڈ کنگ ون ہیں، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایک جنگ انہوں نے کی، چھوٹی سی فورس تھی، آگے بہت بڑی فورس تھی، تو شکست ہو گئی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر دوبارہ 1 سال کے بعد 1301 میں انہوں نے پھر ہمت کر کے فورس سے لڑے۔ کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی ہسٹری میں کہ وہ 6 مرتبہ اسی طرح لڑتے رہے، آخری 6ٹی مرتبہ جب لڑے تو ان کی پوری فورس ختم ہو گئی، مر گئے، اور وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا، اور فورس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے مخالف کے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ اب وہ شخصیت دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کر چھپ گئی۔ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ فورس جوڑ سکوں۔ 6 مرتبہ انہوں نے شکست کھائی تھی، اس کی سرزمین پہ انگریز حکمرانی کر رہے تھے، ایڈورڈ کنگ انگلینڈ کی حکومت تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم جب موٹیویشن میں کوئی بات کرتے ہیں تو ایک جملہ، ایک واقعہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو کس طرح اس واقعے نے تبدیل کیا۔ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، وہ پہاڑ کی ایک غار میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ 6 مرتبہ شکست کھانے کے بعد اب نہ میرے پاس فورس ہے، نہ کوئی اور ریسورس ہے، میں کس طرح زندگی گزاروں گا اور کس طرح دشمنوں سے لڑوں گا۔ اب دشمنوں سے لڑنا تو درکنار، اب اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے سوچنا پڑا۔ تو ایک راستہ یہ تھا کہ اپنی ہمت چھوڑ کر، اپنا حوصلہ چھوڑ کر وہ خودکشی کر لیں۔ اب آخری سانس میں یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، وہ لیٹ گئے۔ اب غار میں جیسے لیٹے ہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، جنگل بیابان ہے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا جو اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی اپنے جالے کو بننے کے بعد اس اپنے گھر میں جانا چاہ رہی تھی۔ اب یہ لیٹے اوپر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ مکڑی کا جالا، وہ تار ایسی تھی کہ اس سے گزرتی اور وہ گر جاتی۔ اب چونکہ اور کوئی کام نہیں تھا، وہ فارغ بیٹھے تھے اور زندگی کا کوئی مقصد رہا نہیں تھا، تو اس نے وہ گننا شروع کیا کہ مکڑی کتنی مرتبہ گر رہی ہے۔ 1 مرتبہ گری، 2 مرتبہ گری، مسلسل 9 مرتبہ گری۔ تو وہ اٹھ بیٹھے اور ہنس پڑے، کہا کہ اے مکڑی، اب تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، چونکہ میں بھی 6 مرتبہ ہار چکا ہوں، اب میرے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہے، نہ تمہارے پاس۔ مگر اب 10ویں مرتبہ منظر کچھ چینج تھا۔ اس مکڑی نے ہمت کر کے اس جالے کے اندر ایسی کوشش کی کہ وہ اندر چلی گئی۔ وہ اٹھے اور ایک کہکا لگایا، کہا کہ تم نے مجھے ہمت دے دی، آدمی کو نیور گیو اپ کا فارمولہ آزمانا چاہیے۔ وہ اٹھے ہیں، پھر گئے ہیں، گمنام زندگی گزاری ہے۔ 1305 سے 1306 میں ایک چھوٹی فورس پھر بنائی ہے، اور ایڈورڈ کنگ اول کو اتنی بری شکست دی ہے کہ وہ انگلینڈ میں خود واپس چلے گئے اور اسکاٹ لینڈ کا ہیرو ہو گئے۔ اب ان کا نام ہے رچرڈ بروس، مگر اسکاٹ لینڈ نے اسے ایک خطاب دے دیا کہ رچرڈ دی بروس۔ اس کے مجسمے بنائے گئے، اسے بادشاہ بنایا گیا۔ 1329 تک جب تک زندہ رہے، انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر حکمرانی کی، اسکاٹ لینڈ کے ہیرو کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان پر 36 دنیا میں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو آج تک یادگار ہیں۔ ایک ہے دی پاور ویلینٹ پرنس، ویلینٹ حوصلہ افزا پرنس، ان پہ میک نیمی نے کتاب لکھی ہے، شہر آفاق کتاب ہے۔ اس میں ایک کوٹیشن دیتے ہیں، ان کی اپنی ہے، کہتے ہیں بروس کہتے ہیں کہ وی نیور فائٹ فار ہانر، ہم عزت کے لیے نہیں لڑتے، وی نیور فائٹ
فار گلوری، ہم شان و شوکت کے لیے نہیں رہتے. وی نیور فار فائٹ، ہم اپنی عزت دولت ان کے لیے نہیں لڑتے، ہم شان و شوکت کے لیے نہیں تھے. ہم وی اونلی فائٹ فار فریڈم وچ از ایوری تھنگ ان لائف. ہم آزادی کے لیے لڑتے ہیں جس میں ہر چیز شامل ہوتی ہے، عزت بھی شامل ہوتی ہے، شہرت بھی شامل ہوتی ہے، شان و شوکت بھی شامل ہوتی ہے. جب آپ آزادی کے لیے لڑتے تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس کے بعد یورپ میں بہت سی ایسی فلمیں ہیں جو گلوری کے اس کے شان میں بنی ہیں. بروس پہ کہتے ہیں ویلین ہارٹ پہ بہت سی ایسی فلمیں ہیں. آؤٹ لاز پرنس بنی ہے، بریو ہارٹ بنی ہے، بروس دی ویلینٹ بنی ہے اور بہت سی ایسی فلمیں بنی ہیں. اب کہنے کا مقصد کہ زندگی میں آدمی جب بھی جیتا ہے تو ہارنا ضروری ہوتا ہے، اور اس ہار پہ اگر حوصلہ ہار جائے تو پھر وہ بزدل کہلاتا ہے، پھر وہ ناکام کہلاتا ہے. اس لیے زندگی میں نیور گیو اپ کا فارمولہ اپنائیں اور ہمیشہ کی زندگی جئیں اور آپ ہیرو بنیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.